محترم سامعین، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں۔ میں اب اپنے نہایت ہی معزز مہمان، بلند پایا خطیب، بے بدل عالم، حضرت علامہ مولانا حافظ قاری غلام سرور صاحب نقشبندی دامت برکاتکم القدسیہ، قبل اس کے کہ آپ منبر پر جلوہ گر ہوں، مختصر سا آپ کا تعارف، یہ بھی ایک لازمی امر ہے کہ جس سے کچھ سنا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہوں۔ ویسے تو ہر صاحب فن اپنا تعارف خود ہوا کرتا ہے، لیکن جو حاصل شدہ تعارف مختصر سا مجھے حاصل ہوا، میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آپ حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور صاحب جامعہ رضویہ فیصل آباد، جو سنیت کی ایک مشہور دینی درسگاہ ہے، وہاں سے درس نظامی اور دورہ حدیث آپ فارغ التحصیل ہوئے۔ فیصل آباد میں جامع مسجد مقبول میں 11 سال تک آپ نے خطابت کے فرائض سر انجام دیے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اسی دوران جامعہ قادریہ، ایک بہت بڑی دینی درسگاہ ہے فیصل آباد میں ہی، وہاں پر درس نظامی کے مدرس کے طور پہ بھی آپ نے فرائض سر انجام دیے 11 سال تک، اور سن 1982 سے آپ انگلینڈ میں لوگوں کو علم دین مصطفی علی صاحب الصلاۃ والسلام سے روشناس فرما رہے ہیں۔ یہ تو آپ کا علمی تعارف تھا، اور قیام آپ کا، رہائش آپ کی آبائی طور پہ ٹبی چاند ڈسٹرکٹ گجرات، وہاں پر آپ کے آباء و اجداد رہتے تھے، اور وہاں سے آپ مستقلاً فیصل آباد میں اب آباد ہوئے، اور وہاں سے پھر آپ انگلینڈ تشریف لائے۔ سب سے پہلا تعارف تو سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مسلمان ہونا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی، اس کے بعد آپ پاکستان کے بعد ثم گجراتی، اور ثم فیصل آبادی، ثم برطانی، اور پھر اس کے بعد آج ہمارے پاس جلوہ گر ہیں۔ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اپنے اس معزز مہمان حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور صاحب نقشبندی کو مرکز اہل سنت احمد پر اور ہماری دعوت کو قبول کرنے پر ہم آپ کے بہت مشکور و ممنون ہیں۔ تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا قاری غلام سرور صاحب نقشبندی۔ قبل اس کے کہ آپ اسٹیج پہ منبر پہ جلوہ گر ہوں، نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں آپ ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ قاری غلام سرور صاحب نقشبندی تشریف لائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا وعوننا ومعيننا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی احباب نہایت ہی اس کو محبت کے ساتھ بآواز بلند بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مجھے یہ بات کہتے ہوئے ذرہ بھر بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ حقیقت ہے مجھ سے ہر لحاظ کے اعتبار سے علم، فضل، عمل، تقوی، پرہیزگاری کے اعتبار سے یہ سارے علماء کرام مجھ سے بہتر ہیں۔ نام آپ بار بار ان حضرات کے سن چکے ہیں۔ مسلک حق کا اہل سنت و جماعت کے سب رہنما ہیں، نائب رسول ہیں۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ان کے خطابات جو ہیں بے شک تھوڑے تھوڑے ہی ہوں، میں سنوں، مزید میرے دل کو تسکین ہو، لیکن یہاں کے انتظامی امور جو ہیں وہ انتظامیہ والے بہتر جانتے ہیں۔ اس چیز کا لحاظ رکھنا بھی ہر جگہ یہ بہت ضروری ہے۔ میں ان سب کی اجازت سے اور حضرت قبلہ قاری صاحب کے حکم سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا، اور اس موقع پہ یہ بھی سن کر مجھے انتہائی صدمہ ہوا
آپ کی اس عظیم ادارے کی زینت اور عظیم خطیب حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا نعمت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو انتہائی صدمے کی حالت میں پاکستان تشریف لے گئے، کاش کہ وہ خوشی کے ساتھ یہاں تشریف رکھتے، ان سے بھی ملاقات ہو جاتی، اور بہرحال یہ خدائی نظام ہے، تو ان کو اچانک جانا پڑا۔ اس موقع پہ ہم ان کے ساتھ اس صدمے میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم بھائی کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کو دیگر عزیز و اقارب کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو اس موقع پہ یہاں کی ایک مرکزی تنظیم جو ہے، مرکزی جماعت اہل سنت، جن کے بڑے پیارے ساتھی جنہوں نے یہ نظام چلا رکھا ہے، عظیم ادارے کو چلا رہے ہیں، میری دعا ہے اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ اس عظیم ادارے کو اور عروج عطا فرمائے۔ ان ساتھیوں نے میرے ایک دوست ساتھی کی وساطت سے مجھے حکم دیا تو میں حاضر ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ میری بہت بڑی سعادت ہے۔ دیار غیر میں جہاں آپ بس رہے ہیں، آپ نے اس قدر عظیم ادارے میں عظیم محفل کا انعقاد کر کے مجھ جیسے ناچیز انسان کو یاد کیا، تو میں بڑا فخر محسوس کرتا ہوں، بارگاہ الہی میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے ذکر کے لیے اس موقع پہ آپ کے ذریعے میری ڈیوٹی لگائی، تو میں اس میں بڑا خوش ہوں۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں صحیح بات کہہ سکوں۔ اشتہار کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے آپ بخوبی واقف ہیں، جان چکے ہیں آج کا یہ جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہے، اور اسی اعتبار سے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیہ کریمہ برکت کے لیے تلاوت کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، گزشتہ مہینہ جو ہے اس ماہ میں آپ نے اپنے اپنے خطباء سے، اپنے واعظین سے بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پہ خطابات سنے ہوں گے، یقیناً سنے ہوں گے، اور مجھ سے بہتر طریقہ سے انہوں نے خطاب فرمایا ہوگا۔ میں بھی آج اسی موضوع سے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اپنے سادے الفاظ میں آپ تک اپنے مسلک کے مطابق کوئی صحیح بات جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے پیارے محبوب کو عظیم معجزات سے نوازا، عظیم کمالات سے نوازا، یہاں تک کہ سابقہ انبیاء کرام ان کو فردن فردن جتنے معجزات و کمالات عطا فرمائے وہ سارے کے سارے اپنے پیارے محبوب میں رکھ دیے۔ ان معجزات سے ایک یہ معراج کا معجزہ جو ہے، انہی معجزات سے ایک معجزہ ہے، اور معجزے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جو عقلوں کو عاجز کر دے، جس کے سامنے عقل عاجز آ جائے،
کسی کی عقل جو ہے اس کے سامنے کام نہ کر سکے، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور معجزہ در حقیقت جس کا مظہر ذات نبی بنتی ہے، حقیقتاً اس میں قدرت جو ہے قدرت کاملہ خداوند قدوس کی ہوتی ہے۔ تو اس موقع پہ واقعہ ہی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، عقل نہیں مانتی۔ عقل کے لیے یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ رات کے حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، اس دور میں جبکہ حالات ایسے نہیں تھے، اس موقع پہ ان حالات میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کرنا، آسمانوں سے آگے سدرۃ المنتہا سے بھی گزر جانا اور عرش عظیم پہ بھی جانا، جنت کی سیر بھی کرنا، دوزخ کا ملاحظہ بھی فرمانا، اپنے رب سے ملاقات بھی کرنا، اس کی باتیں سننا بھی، اس کو اپنے معروضات سنانا بھی، یہ سارا معاملہ جو ہے عقل نہیں مانتی۔ اس وقت کے حالات کے مطابق یہ تھوڑے سے حصے میں یہ سارا معاملہ ہو جائے تو اللہ جل مجدہ نے اس موقع پہ اس معجزے کو، اس کمال کو بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ جو ہیں وہ ذکر کیے، فرمایا کہ تمہاری عقل مانے یا نہ مانے، یہ سنو، یہ معاملہ جو ہے یہ میں نے کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، پاک ہے وہ ذات، ہر عجز سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ تو یہ عقل بے شک اس موقع پہ، اس مقام پہ سوچتی ہے۔ اسی لیے اس وقت کے لوگ جو ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند، بڑا دانا سمجھتے تھے، انہوں نے موقع تلاش کیا اور موقع تلاش کرتے رہتے تھے۔ اس موقع پہ بھی انہوں نے سمجھا کہ آج بڑا اچھا موقع ہاتھ آیا ہے۔ جب یہ سنا کہ حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف گیا ہوں، سارے آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، انہوں نے اس وقت شدید گدھوں کی طرح پھدکنا شروع کیا اور کہنے لگے بھلا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان تھوڑے سے حصے میں اس اتنی منزلوں کو طے کرے، مکہ سے بیت المقدس جائے، پھر آسمانوں کی سیر کر کے آئے۔ عقل نہیں مانتی۔ چلو پیارے صدیق کے پاس جاتے ہیں، وہ صدیق جو ہر معاملے میں ان کی تصدیق کرتا ہے، آج دیکھتے ہیں کہ پیارے صدیق کیا کہتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے۔ دوڑے دوڑے پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر کہا ابو بکر، اے ابو بکر، آج تک ہر معاملے میں تو نے اپنے دوست کی، اپنے صاحب کی، اپنے یار کی، اپنے نبی کی، اپنے رسول کی ہر بات کی تصدیق کی ہے، آج بھلا تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، بھلا تم مانتی ہو؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عشق و محبت، آپ کا ایمان اور اس ایمان کا اظہار جو ہے اس طرح فرمایا اگرچہ کہنے والے، پوچھنے والے کفار تھے، بتانے والے کافر تھے، ان کو کہا، فرمایا اے کافرو سنو، مجھ سے پوچھتے ہو کہ اس بارے میں اے صدیق تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا لَإِن قَالَ لَقَدْ صَدَقَ إِنِّي لَأُصَدِّقُهُ، اگر میرے نبی نے، میرے رسول نے فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ آج بھی یقین رکھیے، یقین جانیے،
جو اس معاملہ میں اس موقع پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دل و جان سے ایمان سے اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں، اس کمال کو اس معجزے کو مانتے ہیں، وہ پیارے صدیق کے غلام ہیں۔ اور جو انکار کرتے ہیں وہ دوسرے طبقے کے ہیں۔ بہرحال اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ بعبدہ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہاں اور کوئی لفظ ذکر نہیں کیا بلکہ بعبدہ کا لفظ ذکر کیا۔ آپ بے شک علماء سے بہرحال کئی بار سن چکے ہوں گے، برکت کے لیے میں بھی عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے بعبدہ کا لفظ یہاں اس لیے ذکر کیا جس کی بہت سی وجوہات جو ہیں علماء کرام بیان فرماتے ہیں، ان میں سے ایک دو وجہ یہ بھی ہیں۔ فرمایا کہ وہ اس لیے آج اللہ کے پیارے محبوب اللہ کی طرف جا رہے تھے، خدا کی طرف جا رہے تھے، اپنے خالق کی طرف جا رہے تھے، اپنے معبود کی طرف جا رہے تھے، اپنے مالک کی طرف جا رہے تھے، تو عجز و انکساری کے ساتھ جا رہے تھے، عجز و انکساری کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس لیے یہاں عبدیت کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا۔ اور آپ غور فرمائیں کہ جب اللہ کے پیارے محبوب ہماری طرف آئے، قرآن میں سب جگہ پہ دیکھیں نا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور کہیں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ جب اللہ کے پیارے محبوب ہماری طرف آئے تو اس شان کے ساتھ آئے، اس بلندی مرتبہ کے ساتھ آئے، اور اس مقام کے ساتھ تشریف لائے۔ آج اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں جو سب کا خالق ہے، حضور کا بھی خالق ہے، سب کا مالک ہے، حضور کا بھی مالک ہے، اور سب کا معبود ہے۔ اپنے معبود کی طرف عابد بن کر عبدیت کا اظہار کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس لیے یہاں یہ لفظ ذکر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ علماء یہ بھی فرماتے ہیں بعبدہ کا لفظ اس لیے ذکر کیا، عبد اس کا اطلاق روح مع الجسد پہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کی جسمانی معراج تھی، اس لیے یہاں یہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب روحانی معراج تو کئی بار ہوئی، لیکن یہاں جس معراج کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، یہ جسمانی معراج ہے۔ تو حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معراج کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اسریٰ ویسے علماء فرماتی ہیں اس میں رات کی سیر کا ہی تذکرہ ہے، رات کا وقت تو اس میں آ گیا تھا، لیکن لیلن اس کو بعد میں ذکر کیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ بظاہر یہ بات لغو محسوس ہوتی، لیکن نہیں، قرآن کا انداز جو ہے وہ بڑا پیارا ہے۔ فرمایا اس میں رات کی سیر کا ذکر ضرور تھا، لیکن ٹائم کے بارے نہیں، بیان تھا کہ یہ ساری رات سیر ہوتی رہی۔ اس ٹائم کو بیان کرنے کے لیے، قلت کو بیان کرنے کے لیے فرمایا لیلن، رات کے تھوڑے سے حصے۔ اور کہاں سے سیر شروع ہوئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تک بھی معنی کر لیتے ہیں، لیکن الی کا معنی مسجد اقصی کی طرف یہ سیر کی گئی۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیر کا تذکرہ جو مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک ہے، یہ قرآن کی اس نص سے ثابت ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، اور نص قطعی سے جو بات ثابت ہو اس کا منکر کافر ہو جاتا ہے۔
اور باقی دوسرے مقام پہ بیان کیا گیا، اور احادیث اس کو بیان کر رہی ہیں، اور وہ احادیث جو حد تواتر تک پہنچی اور مشہورہ احادیث مشہورہ تک پہنچی، وہ ان میں بیان کیا گیا، ان کا منکر گمراہ ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے پیارے محبوب کا یہ کمال، یہ معجزہ اللہ نے اس مقام پہ بیان کیا۔ حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کمال کب عطا فرمایا؟ نبوت کے اعلان نبوت کے 12ویں سال، اور مشہور قول یہی ہے کہ رجب کی 27 تاریخ تھی اور پیر کی رات تھی۔ اس موقع پہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو نوازا کہ پیارے جبریل امین علیہ السلام اور کئی ہزار ملائکہ کرام ساتھ بھیج کر، براق بھیج کر اپنے پیارے محبوب کو بلایا، اور یہ بلانا بھی بڑے عجیب انداز سے ہے۔ یہ ملاقات کرانا یہ پیارے محبوب کا ہی حصہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، سارے ہی انبیاء کرام اللہ کی بڑے مقرب ہیں، بڑے محبوب ہیں اور بڑے برگزیدہ ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنے مقام پہ شان والا ہے، ہر ایک کا مقام انتہائی بلند و بالا، عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن اس کے پیارے محبوب جو ہیں تو وہ تو سید الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے سردار ہیں، اور آپ کا مقام تو انتہائی بلند و بالا ہے، آپ کی شان تو انتہائی نرالی ہے۔ لیکن ان میں سابقہ انبیاء کرام میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام بھی ہیں، جنہوں نے اللہ سے بات کی، اللہ سے کلام کی، اور کلام کرنے کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، قرآن اس کو بیان فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام طور سینا پہ گئے، اور وہاں جا کر عبادت و ریاضت کی، روزہ رکھ کر گئے، اور پاکیزہ لباس پہن کے گئے، وہاں جا کر کئی دن عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے، پھر رب سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ جل مجدہ نے اس کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے وعدے کے مطابق حاضر ہوئے، اور وہاں پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کلام کے لطف سے مسرور ہوئے، لطف اندوز ہوئے۔ آپ نے جب یہ اپنے رب سے کلام کا مزہ پایا تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کا دیدار بھی کروں۔ رب کا کلام کوئی معمولی بات نہیں تھی، رب کا کلام بہت بڑا کمال تھا، بہت بڑا اعجاز تھا، اور اس مزے کو وہی جان رہے تھے۔ جب یہ مزہ پایا تو آپ نے عرض کر دیا رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھوں، میں تیرا دیدار کروں۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا لن ترانی، اے پیارے کلیم تم نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی۔ اللہ کے پیارے نبی تھے، رسول تھے، اصرار کر رہے تھے، اللہ نے یہ فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھنا ناممکن ہے، یہ نہیں فرمایا، فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں اگر زیادہ اصرار کر رہے ہو وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ لو، وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ اپنے مقام پہ قائم رہا تو عنقریب تم بھی دیکھ لو گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب آپ کے رب نے ایک تجلی ڈالی، کہاں؟ اس پہاڑ پہ، جَعَلَهُ دَكًّا، اس پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا،
وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. امام احمد رضا نے جو ترجمہ کیا ہے وہ یہی ہے, موسیٰ گرا بے ہوش. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. اور جب ہوش آیا تو فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ. جب افاقہ ہوا, ہوش آیا, تو توبہ کی, رجوع اپنے رب کی طرف لوٹے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس موقع پہ رب سے دیدار کی آرزو کر رہے ہیں, تمنا کر رہے ہیں, لیکن جواب یہی ملتا ہے لن ترانی. لیکن اللہ کے پیارے محبوب کو جب بلایا گیا, وہ کون سا موقع تھا؟ احادیث شاہد ہیں, آپ آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں, اور احادیث میں آتا ہے پیارے جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آرام میں خلل جو ہے وہ ڈالنا نہیں چاہتے, ادب ملحوظ خاطر ہے. تو آپ کھڑے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے قبل قدمی. اے پیارے جبریل, میرے پیارے محبوب کے قدموں پہ بوسہ دو, آپ کے قدموں کی تلیوں کو چومو, بوسہ دو. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اپنے وہ نورانی لب اللہ کے پیارے محبوب آپ کے قدموں کی تلیوں پہ رکھے. تو حضور نے آنکھیں کھولی, مسکرائے, فرمایا پیارے جبریل کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. ویسے خدا تو مالک ہے, قادر ہے, خالق ہے, یہ اسی کی شان ہے. علی کل شیء قدیر ہے, جو چاہے سو کرے. بنا کر اتنا کرم فرما رہا ہے, اتنا لطف فرما رہا ہے, اتنی مہربانی فرما رہا ہے. اور یہ اپنے پیارے حبیب ہیں نا, ان سے یہ سارا سلسلہ ہے. حضرت پیارے جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, ہم آئے ہیں خدا کے بھیجے ہوئے آئے, اور اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ کو سیر کے لیے لے جائیں, بیت المقدس لے جائیں, آسمانوں کی طرف لے جائیں, اور پھر خدا سے ملاقات کرائیں. خدا کے حکم سے آئے ہیں اور اسی نے ہمیں بھیجا ہے, اور وہ یہ کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے, دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میرے پیارے محبوب کا یہ مقام ہے میرے نزدیک. تو بہرحال مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں, حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے قریب تشریف لائے. حتیم کے مقام پہ آپ کو غسل دیا گیا, آپ کا سینہ مبارک جو ہے اس کو چاک کیا گیا, آپ کے دل مبارک کو باہر رکھا گیا. حضور فرماتی ہیں کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, اور آب زمزم سے اس کو دھویا گیا, اور اس کے بعد پھر اس کو رکھا گیا, اور مجھے غسل دے کر, جنتی لباس پہنا کر, مجھے دولہا بنا کر میرے سامنے براق جو ہے اس کو پیش کیا. اور سارے ملائکہ کرام خدام کی صورت میں وہاں کھڑے ہیں, اور پیارے جبریل امین علیہ السلام رکاب تھامے ہوئے ہیں, میکائیل علیہ السلام لگام تھامے ہوئے ہیں, کئی ہزار ملائکہ کرام ارد گرد کھڑے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں. اس شان سے اللہ کے پیارے محبوب جو ہیں وہ اس براق پہ سوار ہوئے. حضور فرماتے ہیں میری براق کی شان کیا ہے؟ جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے, جہاں اس کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا ہے. اور آن کی آن میں حضور فرماتے ہیں ہم بیت المقدس پہنچے, لیکن دوران سفر اتنی تیزی کے ساتھ جانے کے باوجود یہ نہیں کہ حضور بے خبر تھے, بلکہ ہر چیز سے باخبر تھے. حضور نے کئی چیزوں کو بیان فرمایا. اتنی تیزی کے باوجود حضور جا رہے ہیں, سفر فرما رہے ہیں, لیکن دوران سفر جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے, جو کچھ بھی اس سفر کے دوران ہو رہا ہے, آپ سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. آپ نے کئی علماء سے سنا ہوگا, آپ نے سب کچھ دیکھا, لیکن کچھ چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. میں پیارے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا
تو میں نے دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے خصوصیت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا۔ دیکھا تو سارے ہی انبیاء کرام کو ہوگا، کیونکہ بیت المقدس کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے ہی انبیاء کرام جو ہے ان کو ملاحظہ فرمایا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا، یقیناً دیکھا ہوگا۔ لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے صرف موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ آپ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا وجہ تھی؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ انشاءاللہ اس کو میں عرض کروں گا۔ ایک تو آپ یہ اندازہ فرمائیں، آپ اپنی قبر انور کے اندر ہیں، حضور اتنی تیزی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس کے باوجود آپ قبر کے اندر جو ہے جس حال میں ہیں آپ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اور فرمایا میں جب یہاں سے گزرا، اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، میں نے وہاں پیارے موسیٰ علیہ السلام کو قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، اور یہ اس سے اشارہ فرما دیا انبیاء کرام زندہ ہیں۔ یہ خیال رکھنا، یہ حضور کا بیان فرمانا خصوصیت کے ساتھ، یہ کسی حکمت سے خالی نہیں۔ آپ جانتے تھے کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے مسلمان کہلوانے کے باوجود وہ انبیاء کو یہ سمجھیں گے کہ قبر میں جا کر وہ مٹی ہو جاتے ہیں، مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصوصیت کے ساتھ، فرمایا کہ میں جب وہاں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا جب میں بیت المقدس میں پہنچا، سارے ہی انبیاء کرام وہاں موجود ہیں اور صفیں باندھ کر کھڑے ہیں، اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور فرماتے ہیں میں جب گزرا اور اتنی تیزی کے ساتھ گزرا، جہاں میری سواری کی نظر پڑتی ہے، نگاہ پڑتی ہے، وہاں میری سواری کا قدم پڑتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ میں جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں۔ اور لیکن جب بیت المقدس میں پہنچا ہوں وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں، جہاں دیگر انبیاء کرام موجود ہیں وہاں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اور حضور اتنی تیزی کے ساتھ آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح آ گئے؟ وہ اس سے بھی تیز براق پہ تھے۔ اور پھر بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یقیناً نماز کو پورا فرما کے چلے ہوں گے، اور نماز کو چھوڑ کے نہیں آ گئے بلکہ نماز کو پورا فرما کے آئے ہوں گے، تشریف لائے ہوں گے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں، اور علماء فرماتے ہیں یقیناً حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ اس وقت براق پہ تشریف لا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت نبوت کے ساتھ تشریف لائے، طاقت نبوت کے ساتھ تشریف لائے، اور دیگر انبیاء کرام بھی وہاں موجود ہیں۔ یہاں بھی آپ نے علماء سے سنا ہوگا حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ جب پہنچے تو سارے انبیاء کرام صفیں بنا کر کھڑے ہیں، مسرد امامت جو ہے وہ خالی ہے۔ جب حضور کی سواری آئی، آپ اپنی سواری سے اترے، حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ایک ستون سے باندھا، اور اس کے بعد آگے بڑھے، حضور کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ سارے انبیاء کرام جو ہیں یہ صفیں باندھ کے کھڑے ہیں اور سب انتظار میں ہیں، مسرد امامت خالی ہے، یہ آپ کی ہی شان کے لائق ہے، آپ یہاں تشریف لائیں، ان کو نماز پڑھائیں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، یہ سارے انبیاء کرام جو ہیں بڑی شان والے ہیں، ہر ایک کا مرتبہ و مقام بڑا بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ ہی سب کے سردار ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں اور حبیب خدا ہیں، اور یہ مقام جو ہے آپ کی ہی شان کے لائق ہے۔ چنانچہ حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، اور یقیناً یہ بات احادیث میں بھی آتی ہے، فقہا نے بھی بیان کی ہے کہ امامت
उसी का हक होता है जो सबसे ज़्यादा अफजल हो। हुजूर सैयद अल-अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे फजीलत रखने वाले हैं, इसीलिए आपने वहाँ नमाज पढ़ाई। सारे अंबिया किराम ने वहाँ आपके पीछे नमाज पढ़ के तो उस अल्लाह के हुक्म की तामील की है, उस अल्लाह के हुक्म की तामील की है जिसको कुरान मजीद ने बयान किया है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। ऐ मेरे अंबिया किराम की जमात, जब मैं सब कुछ आपको अता करूं, नबुव्वत और रसालत अता करूं, फिर मेरा अजीम रसूल आ जाए, शान वाला रसूल आ जाए, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह, जरूर बिजरूर आप पे ईमान ले आना और आपके ताबे हो जाना। सारे अंबिया किराम ने यहाँ आपके पीछे नमाज पढ़कर उस हुक्म की आज तामील की है। और फिर अहादीस में आता है, अल्लाह के प्यारे महबूब जब आसमानों की तरफ चले, आसमानों की तरफ चले तो फिर आपने दौरान सफ़र उन्हीं अंबिया किराम को आसमानों पे देखा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पहले आसमान पे देखा, दीगर अंबिया किराम को किसी को दूसरे आसमान पे देखा, किसी को तीसरे आसमान पे देखा, किसी को चौथे आसमान पे देखा, किसी को पांचवें पे देखा, और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको फिर छठे आसमान पे देखा। अब याद रखें, यानी छठे आसमान पे देखा। इस बात को भी मैं इसलिए दोबारा अर्ज कर रहा हूं, आप इस पर गौर करें और पहली बात भी जहन में रखें। इंशाअल्लाह इसके बारे में एक बात अर्ज करूंगा और बड़ी प्यारी बात होगी। आप सातवें आसमान पे पहुंचे तो वहां कौन है? हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम है, उनको भी देखा। बैतुल मामूर के साथ आप बैठे हैं, तशरीफ फरमा है। जब हुजूर से तशरीफ लाए, मरहबा कहा और इस्तकबाल किया, आपकी तारीफ की, वहां पीछे नमाज पढ़ के आए हैं, यहां उनसे पहले भी मौजूद हैं। हुजूर सैयद अल-अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरातुल मुंतहा के करीब से गुजरे तो हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप उस वक्त अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज बस ये मेरा आखिरी मकाम है। सिदरातुल मुंतहा ये वो मकाम है जिस मकाम से आगे मैं नहीं बढ़ सकता, मुझे इजाजत नहीं, अगर आगे बढ़ूं तो जलकर राख हो जाऊं, ये मेरा आखिरी मकाम है। वैसे उलमा इसको मोहब्बत के अंदाज में बयान करते हैं, भला हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अगर हुजूर के कहने पे साथ चले जाते तो क्या वाकई ही जल के राख हो जाते? क्या वाकई ही जल के राख हो जाते? नहीं, हरगिज नहीं। उलमा फरमाते हैं हुजूर के जिस्म पर जो लिबास था वो नहीं जला, आपके जिस्म का लिबास जो था नहीं जला, आपका अमामा शरीफ नहीं जला, आपका पैराहन शरीफ नहीं जला, आपका सारा लिबास जो है जो आपके साथ जा रहा है वो नहीं जला। तो प्यारे जिब्रील अगर साथ जाते तो हरगिज ना जलते। बहरहाल हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप वहां रुक गए और रुकना ही था, इसमें भी हिकमत थी। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपके जहन में यह बात थी, अक्सर अंबिया किराम को यह अर्ज करते रहे कि मुझे कुछ हुक्म दो, मैं जाता हूं और वहां जाता हूं जहां कोई नहीं जाता। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को जब नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो यही प्यारे जिब्रील जो है आपको बार बार अर्ज कर रहे थे, ए अल्लाह के प्यारे खलील, मुझे कुछ पैगाम हो तो दो, मैं अल्लाह की बारगाह में पहुंचाऊं, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। हुजूर यकीनन आपकी पैसानी में या पुश्त में नूर की सूरत में देख रहे थे कि प्यारे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम मेरे जद्द अमजद को क्या कह रहे हैं। आज सुनाया, आप बताया, फरमाया प्यारे जिब्रील तुम कहते हो मैं नहीं जा सकता, आगे नहीं बढ़ सकता, रुक गए हो, डर गए हो, जो कुछ भी है, बहरहाल बताओ तुम्हारी कोई हाजत है? मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते, मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम नहीं जा सकते, और बताओ आज तुम्हारी कोई हाजत है, आज तुम्हारी कोई तमन्ना है? प्यारे जिब्रील कौन है भाई? सब जानते हैं, नूरी हैं, बल्कि नूरियों के सरदार हैं, लेकिन आज यहां ये अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, बस मेरी इंतहा है, इससे आगे मैं बाल बराबर बढ़ूं तो जलकर राख हो जाऊं, बस इससे आगे बढ़ना
آپ کی ہی شان کے لائق ہے، آپ ہی جا سکتے ہیں اور یقیناً آپ ہی جا سکتے ہیں۔ بہرحال آپ جائیں، بارگاہ الہی میں جائیں تو میری ایک تمنا ہے وہ پوری کرا دیں، میری ایک درخواست ہے بارگاہ الہی میں پوری بھی پیش بھی کریں اور اس کی منظوری بھی لے کے دیں۔ اور وہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری تمنا یہ ہے کل قیامت کا دن ہو، جب پرصراط کا مقام ہو تو وہاں مجھے اجازت مل جائے میں اپنے پر بچھاؤں، آپ کی امت کی لوگ جو ہیں میرے پروں سے گزر کر جنت میں جائیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نے وعدہ فرمایا اور فرمایا کہ منظوری بھی لے کے دوں گا۔ یہ بڑا عجیب موقع ہوگا جہاں پیارے جبریل پر بچھائیں گے اور حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے ہوں گے اللہم سلم امتی امتی، اللہم سلم رب سلم امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو سلامتی سے گزار۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بڑا عجیب سما ہوگا، بڑا عجیب موقع ہوگا۔ تو بہرحال اس موقع پہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ میری یہ تمنا ہے بارگاہ الہی میں پیش کر کے مجھے منظوری لے دیں۔ حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ آگے بڑھے تو پیارے جبریل بھی یہاں ہیں، براق بھی یہاں رہ گیا، دیگر ساتھی بھی یہاں رہ گئے۔ احادیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب آگے جو سفر ہے آپ نے رف پہ کیا، وہ کیا تھا؟ ایک نورانی تخت تھا جس پہ آپ بیٹھے اور آپ فرماتی ہیں میں اکیلا سفر کر رہا ہوں اور حجابات کو طے کر رہا ہوں۔ ان حجابات کو طے کرتے ہوئے تنہائی میں ذرا دل میں وحشت سی آئی تو اچانک مجھے آواز سنائی دی، جس آواز میں جو مشابہت ہے وہ میرے یار غار پیارے صدیق کی سی آواز مجھے محسوس ہوتی ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے پیارے محمد ٹھہر جاؤ آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اس آواز کو سنتا ہوں، اس آواز کے ساتھ میں مانوس ہوں، میرے وہ یار غار ہیں، ہر موقع پہ میرے ساتھ رہنے والے ہیں، اس پیاری آواز کی مشابہت کو سن کے میرے دل کی وہ وحشت ذرا دور ہوئی اور جو یہ الفاظ تھے قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے پیارے محمد ٹھہر جاؤ آپ کا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے، میں اس میں غور کرنے لگا کہ یہ فرما رہا ہے کوئی ذات کہہ رہی ہے قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے پیارے محمد ٹھہر جاؤ تمہارا رب صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ میں غور کرنے لگا کہ یا اللہ تو سب کا خالق ہے، سب کا معبود ہے، تو صلاۃ کیسی پڑھ رہا ہے؟ اور یہ یقینی بات ہے کہ جس وقت انسان کے دل میں کوئی وحشت ہونا تو کسی امر میں غور کرے تو وہ وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غور فرما رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے آپ کے ذہن میں آپ کے دل میں وہ بات فوراً آ گئی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ صلاۃ وہی ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ یا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جو صلاۃ ہے رب کی وہ کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ پہ درود اور سلام۔ اور ویسے وہ تو اللہ تعالی ہر آن ہمیشہ کرتا ہے، لیکن آج کچھ اور ہی شان ہے، اپنے پیارے محبوب کو اپنے پاس بلا کر تو پھر اس موقع پہ صلاۃ و سلام جو ہے وہ نشاور کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ میں حجابات کو طے کر رہا ہوں تو اچانک مجھے آواز آئی ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی۔ ساری وحشت دور ہو گئی، اس میں جو شفقت تھی، اس میں جو محبت تھی، جو پیار تھا، جو کشش تھی، وہ مجھے کھینچ رہی ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں آگے بڑھ رہا ہوں اور حضور کیا آگے بڑھتے، وہ خود ہی آگے لے جا رہا ہے۔ ادنو منی، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ کشش
یہ پیار اور محبت جو ہے اس قدر کھینچ رہا ہے کہ کئی حجابات آن کی آن میں طے کر رہا ہوں۔ امام احمد رضا نے اس مقام پہ اسی حدیث پاک کا ترجمہ کیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ برء محمد کری ہو احمد قریب سرور ممجد، برء محمد کری ہو احمد قریب سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اللہ، یہ حضور ہی جانتے ہیں وہ کیسی پیاری آواز تھی جس آواز کے ساتھ آپ کو بلایا جا رہا ہے، اے پیارے محمد مصطفیٰ قریب آ جاؤ۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جو سلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جو سلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر جلایا کہ چلیے حضرت، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادت ہیں، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے۔ حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں، میں حجابات کو طے کرتا ہوا کہاں پہنچا، کہاں پہنچا؟ یقیناً آپ عرش عظیم پہ پہنچے، اور یقیناً آپ عرش عظیم پہ بیٹھے، عرش عظیم پہ آپ جلوہ گر ہوئے۔ آج ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارے اسلاف کا ایمان کہتا ہے کہ یہ پتہ چلا عرش عظیم کس کے لیے ہے۔ خدا تو پاک ہے نا، خدا پاک ہے، بیٹھنے سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، مکین ہونے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو عرش عظیم پہ بیٹھایا تو امام احمد رضا وہ بولے، آپ کی روح تڑپی، آپ نے اسی موقع کو بڑے حسین انداز میں بیان کیا۔ آپ فرماتی ہیں وہی لامکاں کے مکین ہوئے، وہی لامکاں کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہی لامکاں کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کس قدر اعلیٰ حضرت نے، امام احمد رضا نے ہر لحاظ کو اپنے اپنے مقام پہ پورا بیان کیا اور ہر ادب کو ملحوظ رکھا۔ وہ فرمایا کہ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش عظیم کو بھی شرف بخشا، اور عرش عظیم نے بھی آپ کے قدموں کے بوسے لیے۔ آج دیکھیں نا، کائنات کی ہر چیز نیچے ہے، زمین نیچے، زمین والے نیچے، زمین نیچے، زمین والے نیچے، آسمان، پہلا آسمان نیچے، آسمان والے نیچے، اور دوسرا آسمان بھی نیچے، دوسرے آسمان والے بھی نیچے، اور تیسرا آسمان بھی نیچے، تیسرے آسمان والے بھی نیچے، غرضے کہ ہر آسمان آج نیچے ہے اور سارے آسمانوں والے نیچے ہیں، عرش عظیم نیچے ہے۔ آج دیکھیں امام احمد رضا فرماتے ہیں، دیکھو بھائی، سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے، سارے اونچوں سے اونچا جسے سمجھیے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے اونچا یا رسول اللہ۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ذرا مل کے پڑھ لیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ
ہمارا نبی. آج دنیا والے دیکھ لیں جو کہتے ہیں نا جن کی عقل میں خرابی ہے, ذہن میں خرابی ہے, بس جی ہمارے جیسے ہیں, ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں, ان کے بھی 2 قدم ہیں, ہمارے بھی 2 قدم ہیں. ذرا آج دیکھو کہ اللہ کے پیارے محبوب کس شان سے کہاں تشریف لے گئے, کہاں تشریف فرما ہیں. سب نیچے ہیں اور اللہ کے پیارے محبوب سب سے اونچے ہیں. آگے حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے, اور کس شان سے حاضر ہوئے؟ جس شان سے اللہ ان کو لے گیا, جس شان سے اللہ ان کو لے گیا. اور یقیناً اس بارے میں احادیث میں آتا ہے, حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں, رأیت ربی فی احسن صورہ, رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے اپنے رب کو دیکھا اور سونی صورت میں دیکھا. ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے, ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. وہ دیدار کرانے والا جانے یا دیدار کرنے والا جانے. ہاں اتنی بات ضرور ہے, اتنی بات ضرور ہے, وہ جو اپنا دیدار کرا رہا ہے, اپنا آپ دکھا رہا ہے, جس نے وہاں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرمایا لن ترانی, تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے, اسی نے اس چیز کو بیان فرمایا, اسی نے اس چیز کو بیان فرمایا. فرمایا کہ دیکھ تو سنو کہ میں نے اپنے پیارے محبوب کو اپنا دیدار کس طرح کرایا, اور میرے پیارے محبوب نے میرا دیدار کس طرح کیا, اس کو بیان کیا. اور دیدار کرانے والے نے خود ہی بیان فرمایا, فرمایا ما زاغ البصر وما طغى, دیکھو میرے پیارے محبوب نے مجھے اس شان سے دیکھا کہ دیکھتے ہی رہ گئے, دیکھتے ہی رہ گئے, آنکھ کو جھپکا تک نہیں. ما زاغ البصر وما طغى, میرے پیارے محبوب نے جب مجھے دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا, آنکھ کو جھپکا تک نہیں. یہ کون بیان کر رہا ہے, کون فرما رہے؟ یہ اللہ جس نے دیدار کرایا. ہاں وہاں کیا ہوا, کیا لیا, کیا دیا, یہ دینے والا جانے یا لینے والا جانے. اور تو تھا ہی نہیں کوئی, اور تو وہاں تھا ہی نہیں. بس اللہ کے پیارے محبوب نے جو بیان کیا وہی ہم تک پہنچا, ہم نے سنا, ہم نے اس پر ایمان رکھا, اور وہی بیان کرتے ہیں. حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معبود کی بارگاہ میں, اپنے رب کی بارگاہ میں, اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو اللہ نے فرمایا پیارے محبوب کیا لائے, کیا لائے؟ عرض کیا یا اللہ کیا لاتا, سب کچھ تو تیرا ہی دیا ہوا ہے, سب کچھ تو تو نے ہی عطا کیا ہے, تیرے پاس کون سی کمی ہے, کون سی چیز ہے جو نہیں ہے میں لے کے آتا. یا اللہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے, جو کچھ بھی ہے تیرا ہی دیا ہوا ہے, اور میں کیا لے کے آتا؟ ہاں میں تو عجز و انکساری لے کے آیا ہوں, عجز و انکساری لے کے آیا ہوں, عبدیت لے کے آیا, عبودیت عبادت لے کے آیا ہوں. یا اللہ میری ہر قسم کی عبادت, بدنی عبادت, یا اللہ ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ تیرے لیے میں وہ عجز و انکساری کے ساتھ لے کے آیا ہوں, وہی پیش کرتا, جس کو ان الفاظ سے بیان کیا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. یا اللہ میں عبادت کے تحائف لے کے آیا ہوں, عجز و انکساری کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اللہ کو وہ عجز و انکساری اس قدر پسند آئی, اس قدر پسند آئی, جہاں پہلے بھی مہربانیاں ہو رہی تھی اور خدا کی رحمت مہربان ہو گئی. فرمایا پیارے محبوب اتنے عروج پہ پہنچ کے, اتنے کمال پہ پہنچ کے پھر بھی عجز و انکساری کر رہے ہو تو سنو السلام علیکہ ایھا النبی, ہماری طرف سے بھی انعام سنو, ہم جو کچھ دے رہے ہیں اس کو سنو. السلام علیکہ ایھا النبی, اے پیارے محبوب میں تو ہمیشہ ہمیشہ ہی تجھ پہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں, میرے ملائکہ بھی سلام بھیجتے ہیں, لیکن آج اس شان سے سلام کہہ رہا ہوں, بس تو ہے اور میں ہوں, میرا سلام قبول کر لے. السلام علیکہ
अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, फरमाया ए प्यारे महबूब मेरा खास सलाम तुझ पे हो और दुरूद तुझ पे हो, मेरी रहमतें सारी तुझ पे हूं, मेरी बरकतें सारी तुझ पे हूं। तो हुजूर सैयद अल-अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे रहीमो करीम नबी वहां जाकर भी नहीं भूले, वहां जाकर भी नहीं भूले। फौरन ही अर्ज किया अस्सलामु अलैना, या अल्लाह जो तू मुझ पे रहमतें नाज़िल फरमा रहा है, मुझ पे दुरूद भेज रहा है, मुझ पे सलाम भेज रहा है, मुझे बरकतें अता फरमा रहा है, अस्सलामु अलैना, या अल्लाह हम सब पे। उलमा फरमाती हैं इसमें हुजूर ने हम पे करम किया, हम पे करम किया और हमें भी अपने साथ शामिल कर लिया। वअला इबादिल्लाहि सालिहीन, और जब हुजूर ने हमें याद किया ना तो अल्लाह ने फिर फरमाया प्यारे महबूब बड़ी उम्मत याद आती है तो उनके लिए दुआएं भी करते हो, उनके लिए बहुत कुछ चाहते हो, तो फिर उनके लिए मेरी तरफ से तोहफा ले जाओ ताकि वो भी कुछ करें, वो भी कुछ करें और फिर उन पे इनायात हो, मेरा इकराम हो, मेरा करम हो, मेरा फजल हो, मेरी रहमत हो, मेरा तोहफा उनकी तरफ ले जाओ, ये गिफ्ट ले जाओ। वो गिफ्ट कौन सा था, वो इनाम कौन सा था? वो है नमाज और 50 नमाजें, 50 नमाजें। हुजूर सैयद अल-अंबिया जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुशी से अपनी उम्मत के लिए तोहफा लेके आए और 50 नमाजों का तोहफा खुशी खुशी तशरीफ ला रहे हैं। आते हुए फिर छठे आसमान पे हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम मिल गए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह से आए हो, अपनी उम्मत के लिए क्या लाए हो? फरमाया प्यारे कलीम 50 नमाजें लेके आया, 50 नमाजें लेके आया हूं। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 50 नमाजें बहुत ज्यादा हैं, मैं अपनी उम्मत को देख चुका हूं, इतनी नमाजें नहीं अदा कर सकेंगे। या रसूल अल्लाह आप वापस जाएं और अल्लाह की बारगाह में जाकर कम करा के आए, तखफीफ करा के आए। आप अंदाजा फरमाए कि यहां बात जो है हदीस पाक के अल्फाज तो यही है ना कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह 50 नमाजें बहुत ज्यादा हैं, वापस तशरीफ ले जाएं, कम करा के आए। इसमें अगर गौर किया जाए तो बेशुमार मसाइल जो हैं हल होते हैं, बहुत से मसाइल हल होते हैं। एक तो हुजूर ने खुसूसियत से इसी वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया था कि कब्र के पास से मैं गुजरा तो मैंने देखा आप कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। ये तो ये भी साबित कर दिया, फरमाया कि सच्चा अकीदा यही है कि अंबिया के बारे में उनको ये यकीन रखा जाए, ईमान रखा जाए कब्र में वो जिंदा हैं। और आज ये बात जो है, आज ये बात है, इस मौका पे ये भी समझा दी कि कब्र में जाकर भी वो वसीला बनते हैं, वो मदद करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वसीला बने, आपने मदद की और अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में जाएं, ये नमाजें ज्यादा हैं, कम करा के आए। भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी मालूम होता है अकीदा यही था कि अल्लाह ताला ने अगरचे 50 फर्ज कर दी हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ये यकीन रखते थे, इसीलिए ये अर्ज किया ना या रसूलल्लाह आप जाएं और इनमें कमी करा के आए। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह नमाजें तो 50 वाकई बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या किया जाए, खुदा की बारगाह में कौन दम मारे, वहाँ तो कुछ कोई कह नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता, बहरहाल है ज़्यादा। ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये नमाजें ज़्यादा हैं, आप जाएं, अगरचे खुदा ने फ़र्ज कर दी है 50, लेकिन आपकी शान ये है जब अल्लाह की बारगाह में जाएंगे तो खुदा आपके जाने की लाज ज़रूर रखेगा, ज़रूर लाज रखेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया तो हुजूर फिर तशरीफ़ ले गए छठे आसमान से, फिर वही लामकाम पे, और वहाँ अल्लाह की बारगाह में फिर हाजिर हुए और जाकर अर्ज़ किया या अल्लाह नमाज़ें 50 ज़्यादा हैं, इनमें तहक़ीक़ की जाए, कमी की जाए। अल्लाह जल्ल वजहू ने फरमाया प्यारे हबीब आए हो, 5 कम कर देते हैं, 5 कम कर देते हैं, 5 कम हो गई। फिर आप आए
آئے تو چھٹے آسمان پہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر وہی بات عرض کی یا رسول اللہ کتنی کم ہوئی ہیں؟ 5 کم ہو گئی ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ اب بھی زیادہ ہے 45، آپ پھر جائیں. آپ اندازہ فرمائیں کہ بار بار حضور جا رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر راستے میں کھڑے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر جائیں. آپ نے یہ بھی ہمارے سامنے بات واضح فرما دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ ایمان تھا، عقیدہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں بار بار جانا آنا یہ پیارے مصطفیٰ کا ہی کام ہے. وہاں جا کر بار بار بات کرنا، سفارش کرنا، عرض کرنا اور منظوری کروانا یہ آپ کی ہی شان ہے. بار بار حضور گئے، 9 مرتبہ گئے اور 45 نمازیں کم ہو گئیں. جب پھر واپس آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنی ہو گئی؟ فرمایا اب تو 45 معاف ہو گئی ہیں، 5 رہ گئی ہیں. آپ نے پھر عرض کیا حضور ایک بار پھر جائیں، پھر جائیں. یقین فرما حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک بار پھر جائیں. حضور نے خود ہی فرمایا پیارے کلیم اب تو مجھے حیا آتی ہے، حیا آتی ہے. یقیناً آپ جاتے تو وہی جاتا معاملہ، لیکن آپ فرمایا اب نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا. اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا پیارے حبیب آئے ہو، بے شک ہم نے 50 فرض کی تھی، 50 کی بجائے آپ کی وجہ سے ہم نے 5 رہنے دی، 45 جو ہیں وہ معاف کر دی، تخفیف کر دی، کمی کر دی. لیکن پیارے حبیب جو 5 پڑھے گا ثواب اس کو 50 کا ہی ملے گا، ثواب 50 کا ہی ملے گا. اب ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو خیال آ گیا ہمارا، انہوں نے سفارش فرما دی کہ 50 زیادہ ہیں اور 5 ان میں تخفیف کرائی جائے. لیکن حضور سید الانبیاء جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا خیال نہ آیا. چاہیے تو تھا نا آپ ہی وہاں عرض کرتے یا اللہ یہ تو زیادہ ہیں، اتنی نمازیں نہیں پڑھی جا سکیں گی. حضور سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ خاموشی سے 50 کی 50 لے کے آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راستے میں عرض کیا اور پھر آپ واپس گئے، اور ایک بار نہیں 9 بار واپس گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً حضور کو بھی معلوم تھا، حضور بھی یہ چاہتے تھے، بلکہ اللہ کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ 50 فرض کر رہا ہوں، 5 رہ جائیں گی پیارے محبوب کی سفارش سے. اور کیوں پھر 50 رکھی؟ اس میں وجہ یہی ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ میرے پیارے محبوب کی شان یہ ہے آپ بار بار جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے آپ کی شان کو واضح کرنا مقصود تھا. رہی بات حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی، ان کا معاملہ اور تھا، ان کا معاملہ اور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کر رہے تھے نا رب ارنی انظر الی، تو جواب ملا تھا لن ترانی، اے پیارے کلیم تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ہو سکتا ہے میرا ایمان کہتا ہے، ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اللہ سے یہی عرض کر دیا ہو یا اللہ جب تیرے پیارے محبوب جائیں گے تو وہاں مجھے اجازت مل جائے. انبیاء وہی کام کرتے ہیں جو خدا ان کو کہتا. اجازت لے لی ہوگی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے دی جائے میں راستے میں کھڑا ہو جاؤں تاکہ وہ آپ کو تجھے دیکھ کے آئیں، میں ان کو دیکھوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل میں اپنا کام کر رہے تھے، بار بار اللہ کے پیارے محبوب خدا کو دیکھ کے آ رہے تھے. پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ رہے تھے، آپ کو وہ مزہ آ رہا تھا، اور اس لیے وہ بار بار عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ پھر جاؤ، تم وہاں جاؤ اس کو دیکھ کے آؤ، میں پھر آپ کو دیکھوں. اور اس ضمن میں ہمارا کام بھی بن رہا تھا، اس ضمن میں ہمارا کام بھی بن رہا تھا، اور یقیناً آپ کی سفارش سے یہ ہمارا کام بنا، لیکن انہوں نے اپنا کام بھی کیا. اور یہ وجہ تھی. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں. اس کی بخشش ان کا صدقہ
دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. یہ وجہ تھی کہ بار بار اللہ کے پیارے محبوب جو ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں. تو بھائی یہ نماز جو ہے، نماز جو اللہ کے پیارے محبوب اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے، اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے، اور یہ ارکان اسلام میں سے اہم قسم کا رکن ہے. آپ یقین جانیے وہ عبادت کی رات آ رہی ہے. ویسے ساری راتیں ہی عبادت کی ہیں، ساری راتیں ہی بڑی برکت والی ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ شب برات کی رات اور شب قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید اضحیٰ کی رات اور یہ عرفہ کی رات، یہ مخصوص راتیں ہیں جن راتوں میں اللہ کی رحمت جو ہے آسمائے دنیا پہ آتی ہے اور بار 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 آواز دیتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے مجھ سے کوئی رزق طلب کرنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی تنگ دست رزق مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں. وہ رات بھی آ رہی ہے. اس رات میں بڑھ چڑھ کر دل لگا کر عبادت و ریاضت کرنی چاہیے. اور پھر یہ نماز کا معاملہ ایسا ہے، نماز خدا کو اس قدر محبوب ہے. بھائی ایک تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس موقع پہ حاصل کی نا، اور دوسری اس میں وجہ یہ ہے، آپ اندازہ فرمائیں اگرچہ ارکان اسلام دوسرے بھی ہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن آپ اندازہ فرمائیں روزہ آتا ہے سال کے بعد، اور حج عمر میں ایک بار ہے، زکوٰۃ صرف اغنیاء پہ ہے، مالداروں پہ ہے. نماز ایک ایسی محبوب چیز ہے اللہ نے ہر مسلمان پہ، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے محکوم ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، ہر ایک پہ اس کو فرض کیا. اور یہ خدا کو بڑی پسند ہے. حضور فرماتے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. اور پھر خدا کو اس قدر یہ پسند ہے کیونکہ یہ اس میں حسن لذاتی ہی ہے. نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا کھڑا ہونا بھی بڑا ایک عجیب ہے، خدا کو بڑا پسند ہے. اور پھر کھڑے ہو کر جب اس کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، اس کی مدح و ثنا کرتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. خدا کو جب یاد کرتا ہے خدا کی رحمت اور مہربان ہو جاتی ہے. بلکہ یہاں تک احادیث میں آتا ہے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے، خدا اس کے سابقہ گناہ سارے معاف کر دیتا ہے. اور یہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے بھی پیاری جماعت یہ انبیاء کرام جو ہے ان کے بارے میں آپ غور کریں نا، قرآن مجید ہمیں جو بتاتا ہے انبیاء کرام کو اس سے بڑی محبت تھی. اور نبی اور رسول ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، آپ نے کیا دعا کی جو قرآن مجید میں ذکر ہے، ہر روز ہم بھی پڑھتے ہیں، ہر روز ہم بھی پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہی وہ دعا جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، ہم روزانہ اس کو پڑھتے ہیں. خدا نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے. وہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اس کا ترجمہ یہی ہے نا، علماء سے آپ سنیں گے، سنتے رہتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے نماز پڑھنے والا بنا، یعنی مجھے نمازی بنا. یہ نمازی معلوم ہوتا ہے خدا کو بڑا پیارا ہے. اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے پیارے رسول، اللہ کے خلیل عرض کر رہے ہیں یا اللہ مجھے نمازی بنا. اور پھر خود فرمایا کہ مجھے ہی نہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کو بھی نمازی بنا. معلوم ہوا کہ انبیاء کی نظر میں بھی نمازی کی بڑی شان ہے، اللہ کی نظر میں بھی، اللہ کے سامنے بھی نمازی کی بڑی شان ہے. اور اسی لیے انبیاء کرام بھی یہ دعا فرماتے رہے، خدا ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی یہ ایک ساتھی نے مجھے چھوٹی سی چٹ دی تھی کہ سائنس کے حساب سے تھوڑا سا اس لحاظ سے بھی بیان کر دیں. تو اس میں کوئی شک نہیں، آپ علماء سے یقیناً سنتے رہتے ہیں. اس بات کو میں اگر بیان کروں تو چند منٹ اور لگیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو اس میں علماء بیان فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ عطا کیا وہ اس موقع محل کے مطابق، اس موقع محل کے مطابق، یعنی جس دور میں جو نبی آیا اس دور میں جس چیز کا عروج تھا
उसी से मुनासिबत रखता हुआ जो है मोजज़ा अता किया गया। मसलन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए बनी इसराइलियों में जादू का बड़ा जोर था, शौक था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मोजज़ात अता किए गए उनको जादू से कोई ताल्लुक नहीं, अलैहिस्सलाम बिल्लाह, ये न समझे कोई, जादू से उनको कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन अल्लाह ने उनको ऐसा मोजज़ा अता किया सब जादूगर उनके सामने आजिज़ आ गए, हेच हो गए। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपका जब दौर आया उस दौर में अतिब्बा को तिब पर बड़ा नाज था, हकीमों को अपनी हिकमत पर बड़ा नाज था। वो बड़े कहते कि हम इलाज करते हैं, बीमारों को सेहत हो जाती है, शफा हो जाती है। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी और रसूल उस दौर में तशरीफ लाए तो कौन सा मोजज़ा दिया? आप फरमाते हैं, सुनो, अन्नी कद जीतुकुम बि आयतिम मिर रब्बिकुम अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी कहय्यतित तैरी फअनफुखु फीहि फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह। फरमाया मैं तुम्हारे रब की तरफ से निशानियां लेके आया हूं, दलाइल लेके आया हूं। वो क्या हैं? मैं तुम्हारे सामने एक मिट्टी का परिंदा बनाता हूं, फूंक मारता हूं, वो हवा में उड़ता है। फरमाया मैं मादरजाद अंधों को बिनाई देता हूं, कोढ़ की बीमारी वालों को शफा देता हूं, और इससे बढ़कर खुदा ने मुझे जो कमाल अता किया है वो उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। फरमाया मैं मुर्दों को भी जिंदा कर देता हूं। सब अतिब्बा जिनको अपनी अपनी तिब पे, हिकमत पे बड़ा नाज था, आपके सामने आजिज़ है। और आपने ये भी फरमाया, ये ना समझना कि मुझे कोई मालूम नहीं, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना व मा तद्दखिरूना फी बुयूतिकुम। फरमाया जो कुछ खा के आते हो, जो कुछ ज़ख़ीरा करके आते हो, रख के आते हो, मैं सब कुछ जानता हूं। और ये नबी की शान है ना, ये कहते हैं नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। अल्लाह ने फरमाया ना, नबी की शान ये है जो हमने कुरान मजीद में बयान की है। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था। उस दौर में आपको वो मोजज़ा अता फरमाया जिसके सामने सब उरूज, सारे कमालात हेच हो गए, ना होने के बराबर हो गए। और अल्लाह के प्यारे महबूब का दौर जो है ये कब तक है? भला क़यामत तक। हुजूर बातें मैं और क़यामत इस तरह है। हुजूर का दौर तो अब चल रहा है ना, और क़यामत तक का आपका दौर है। और इसमें जितनी बुलंदियां कोई हासिल करेगा, जितने उरूज साइंसी एतबार से जितने हासिल करेगा, जितना कोई बुलंदी पे जाएगा, हुजूर का कमाल उसको ऊंचा ही नजर आएगा। जैसा कि पहले मैंने अर्ज़ किया, हुजूर का कमाल उसको आगे ही नजर आएगा, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। सब आपके सामने हेच हैं और आजिज़ हैं। यही है, साइंस जितनी भी तरक्की करे उस एतबार से भी अल्लाह के प्यारे महबूब जो हैं आगे हैं। अल्लाह ताला अपने प्यारे महबूब का सदका हम सब पे करम फरमाए। मेरी मुख्तसर सी हाज़री को कबूल